ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے تمام تر رازوں کو اپنے دماغ میں اچھے سے سوچ لیں. وہ راز جو کبھی آپ نے کسی کو نہیں بتائے اور نہ ہی آپ بتانا چاہیں گے. سوچیں اچھے سے سوچ لیں. اب یہ راز اچھے سے اچھے اور برے سے برے بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے یہ تمام تر راز راتوں رات اگر دنیا کو پتہ لگ جائیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یقیناً کسی بھی انسان کی زندگی اس عمل سے تباہ ہو سکتی ہے. اب ذرا سوچیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے گہرے راز اور منصوبے اگر دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً پورے ملک کی سلامتی خطرے میں آ جائے گی. ایجنسیز اپنی بات، پیغامات اور خفیہ معلومات کو اپنے ایجنٹس تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مشکل زبان اور اشاروں کا استعمال کرتے ہیں، جنہیں کوڈز اور سائفر بھی کہا جاتا ہے. ان کوڈز کو بریک کرنا اور انفارمیشن حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے گھاس میں گمی ہوئی سوئی کو نکالنا. لیکن ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ آئے دن پیدا ہونے والے کوڈز بریکر نے اس کھیل کو مزید دلچسپ بنا رکھا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف طریقوں سے معلومات بھیجنے یعنی کوڈز بنانے اور ان کو توڑنے کے طریقے جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے مشہور کوڈز ہیں جنہیں آج تک دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکا. ناظرین، آپ کوئی راز کتنے عرصے تک اپنے سینے میں چھپا سکتے ہیں؟ اور راز بھی ایسا کہ آپ کے والدین، بیوی، بچے کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں اوپر خدا اور نیچے صرف آپ جانتے ہوں. تو آپ کتنے عرصے تک اسے چھپا سکتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن؟ لیکن ایک ایسا فنکار بھی دنیا میں موجود ہے کہ اس نے اپنے فن میں چھپی ایسی الجھی ہوئی پہیلیاں چھوڑ دیں کہ دنیا آج بھی حیرت میں مبتلا ہے. اور اس فنکار نے پچھلے 30 سالوں سے اپنے فن میں چھپے رازوں کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا. یقیناً آپ اس کا نام ضرور جاننا چاہیں گے. CIA کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ان کی ورجینیا میں موجود بلڈنگ کے اندر ایک مجسمہ بنانے کے لیے کسی فنکار کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ آئے، اپنی قسمت آزما کر چلے گئے. آخر کار ایک ایسا آرٹسٹ آیا جس کا نام تھا جیمز سینبون. اس کا انتخاب اس کام کے لیے کیا گیا. اس نے دن رات خوب محنت کی. سب سے پہلے تو اس نے ایک آئیڈیا ڈیزائن کیا. چونکہ وہ یہ اسکلپچر، یہ مجسمہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے بنا رہا تھا جن کے ہاں معلومات کو بہت خفیہ رکھا جاتا ہے، تو اس نے بھی کوڈز اور سائفر کا استعمال کرنا شروع کیا، جس میں انگریزی الفابیٹس کو کاپر پلیٹ پر اپنے ہاتھ سے نقش کرنے کا کام شروع ہوا. اچھا، اس کے نتیجے میں ایک ایس شیپ کی ایک سکرین ہمارے پاس دیکھنے کو ملی. لیکن جیمز کا اصل کمال یہ نہیں تھا. اس کا اصل کمال یہ تھا کہ اس نے ان الفابیٹس کے ذریعے 4 قسم کے کوڈز یعنی چھپے ہوئے میسیجز اس مجسمے پہ تراشے تھے. اور آج بھی دنیا بھر سے کوڈ بریکرز اس مجسمے کو دیکھنے آتے ہیں اور ان کوڈز کو بریک کر کے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب تک صرف 3 کوڈز کو ہی بریک کیا جا چکا ہے. پچھلے 30 سالوں سے اس مجسمے کا 4تھا کوڈ بریک نہیں کیا جا سکا. بہت سے لوگ آج بھی جیمز سے ملنے آتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں کہ آخر کسی طریقے سے جیمز انہیں اس 4تھے کوڈ کے متعلق کوئی سراغ دے دے. لیکن پچھلے 30 سالوں سے وہ فنکار اپنے اس راز کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہے. جب بھی اس سے کوئی بندہ اس کوڈ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس راز سے لوگوں کو سوچنے کی تحریک ملتی ہے. اور اگر کسی فنکار کا فن 10 منٹ تک بھی لوگوں کی توجہ حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے فن نے 30 سالوں سے
لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اپنی معلومات کو خفیہ بنانے اور کوڈز میں تبدیل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ کرپٹوگرافی ہے، جس کے ذریعے ہم عام لکھے ہوئے جملے یا الفاظ کو کسی ایسے سیکرٹ میسج میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھا تو جا سکتا ہو لیکن اس کا مطلب ہر ایک کو سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہم سمپل ٹیکسٹ کو سائفرز یعنی کہ سیکرٹ میسج میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس طریقہ کار کا استعمال تاریخ میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ شروع میں یہ کام خفیہ تحریریں لکھنے سے شروع ہوا تھا اور بڑھتے بڑھتے آج ڈیجیٹل کوڈز میں تبدیل ہو چکا ہے، جس میں کمپیوٹر کے ذریعے معلومات بھیجی جاتی ہے اور کسی دوسرے کے خفیہ کوڈز کو بریک بھی کیا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا استعمال کر کے بہت سے فائدے حاصل کرتی ہیں اور کسی آنے والے اٹیک یا خطرے کا پتہ بھی لگا لیتی ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی بھی ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات سائفرز کا استعمال کر کے کسی بھی صحیح لفظ کے الفابیٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ان کی صحیح ترتیب کی ایک کی بھی بنائی جاتی ہے، جس کے بغیر کوئی بھی ان الفابیٹس کو اپنی اصل ترتیب میں نہیں لا سکتا اور ان کا مطلب سمجھنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تھامس جیفرسن، جو کہ امریکہ کے تیسرے پریزیڈنٹ بھی تھے، انہیں شدت سے خفیہ ٹیکنیکس کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنے لکھے ہوئے پیپرز میں ایک ایسی ڈیوائس کا نظریہ دیا تھا جس کے ذریعے معلومات کو چھپایا جا سکے، جسے بعد میں ان کے نام پر جیفرسن سائفر ویل کا نام بھی دیا گیا، جس میں بہت ساری ڈسک یا چھوٹے پہیوں کا استعمال کیا گیا اور ہر گول پہیے پر انگلش کے 20 الفابیٹس لکھے ہوئے تھے، اور یہ تمام تر ویلز ایک راڈ کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور جب ان ویلز کو ایک پیٹرن کے مطابق گھمایا جاتا جس سے وہ انگریزی کے الفابیٹس گھومنے لگتے، اور جو بھی خفیہ میسج آپ دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق تمام ویلز کو گھما کر اور ان کے گھمائے جانے کی تعداد کو نوٹ کر لیا جاتا، اور اس کے بعد تمام تر ویلز کو بے ترتیب کر دیا جاتا۔ اب جب یہ میسج اگلے بندے کو بھیجا جائے گا تو اگر اس کے ساتھ وہ خاص ترتیب دیا گیا نمبر نہ بھیجا گیا تو آپ کسی بھی طرح سے اس خفیہ میسج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کانسیپٹ جیفرسن کی لکھی ہوئی فائلز میں موجود تھا اور 1920 میں اسے امریکہ کی آرمی کے لیے بنانا بھی شروع کر دیا گیا، جس کا نام M94 سگنل ڈیوائس رکھا گیا، اور اس کا استعمال 1920 سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک کیا جاتا رہا۔ ایک جنگ جس میں کوئی بم نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی فوجی دستے بھی نہیں، اور تو اور اس جنگ میں کوئی بندوق یا گولی بھی استعمال نہیں ہوتی۔ یہ جنگ نہ تو ظاہری طور پر دکھائی جاتی ہے اور نہ ہی عام لوگوں کو اس کی سمجھ آ پاتی ہے۔ یہ جنگ آپ کے لیپ ٹاپ، موبائل اور کمپیوٹر سکرین پر آپ کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ میں پرانے طریقوں کی جنگوں سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسے آپ سائبر وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے کسی بھی ملک کی فنکشننگ کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اربوں روپے آپ کو کسی بھی طرح کے ٹینکس، پلینز اور بڑی بڑی جنگی اشیاء پر خرچ نہیں کرنے پڑتے، یعنی کہ بہت کم پیسوں میں اس ٹیکنالوجی سے دشمن کو ایک بڑا نقصان دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے اسپیس کا۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے آپ میلوں دور اپنے دشمن سے اس کی ڈیجیٹل دنیا چھین کر اسے اندھا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر وارفیئر میں سالوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں ہی آپ کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر سائبر اسپیس کا استعمال کر کے کسی کے بھی راز جانے جا سکتے ہیں۔ آپ اس سے عوام میں پروپیگنڈا پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کو خوف و ہراس، مایوسی اور پریشانی میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فزیکل طور پر بھی کسی ملک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی بارڈر۔ جب تک آپ کے پاس موبائل فون، لیپ ٹاپ اور تمام ڈیجیٹل فینسی ڈیوائسز موجود ہیں،
تب تک بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ سب آپ کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی فوجیوں کے درمیان خفیہ معلومات بھیجنے کے لیے انگما مشین کا استعمال کیا گیا۔ اس زمانے میں پولش کے جو کوڈ بریکرز تھے انہوں نے بھی ایک مشین بنائی جس کا نام بومبا رکھا گیا، جو کہ نازیوں کی بنائی ہوئی انگما مشین کے کوڈز کو بریک کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن نازی فوجیں اپنی انگما مشین کو اور زیادہ تبدیل کر رہی تھیں اور اس کو مزید کمپلیکس بنانے کی کوششیں جاری تھیں۔ نازی فوجیں پولینڈ پر حملہ آور ہو رہی تھیں اور یورپ کو بھی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھیں۔ اسی دوران 1939 میں برٹش انٹیلیجنس نے ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے کوڈز کو بریک کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا۔ انہوں نے پوری دنیا سے بہترین کرپٹوگرافرز ڈھونڈ کر ان کی ایک ٹیم تیار کی اور لنڈن کے باہر بلیچلی پارک میں موجود اسٹیشن ایکس میں انتہائی خفیہ طور پر اس کام کا آغاز کیا۔ ہر وہ میسج جو کہ نازی فوجیوں کے ریڈیو سگنل سے نکلتا تھا اسے برٹش سگنل پوسٹ سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، جسے وہ فوراً سے کاپی کر کے بلیچلی پارک میں موجود کوڈ بریکرز کی ٹیم تک پہنچا دیا کرتے۔ اس تمام تر معلومات کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا۔ اس سب سے ایسی حیرت انگیز معلومات ملی کہ جس سے برٹشرز ان کے خطرناک پلانز کے بارے میں جان گئے۔ لیکن اس سب میں ایک بڑا کارنامہ 24 سالہ میتھمیٹیشین ایلن ٹیورنگ نے کیا، وہ بھی انہی کوڈ بریکرز کی ٹیم میں تھا۔ ٹیورنگ کے کیے گئے کام سے برٹشرز ایسے کمپیوٹرز بنانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ کرپٹوز کو سمجھنے میں مدد دے سکیں۔ ان کمپیوٹرز کو آپ دنیا کے پہلے الیکٹرونک کمپیوٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیورنگ کے کام کی مدد سے دوسری جنگ عظیم 2 سے 4 سال پہلے ختم ہو چکی تھی، یعنی یہ جنگ ابھی مزید چند سال چل سکتی تھی اور لاکھوں معصوموں کی جانیں مزید جا سکتی تھی۔ لیکن ٹیورنگ کے کام کی مدد سے دنیا کو مزید تباہی سے بچا لیا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے میتھمیٹیشین اور جینیس ایلن ٹیورنگ کی ذاتی زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ہومو سیکشول تھا اور اس زمانے کے اندر یورپ میں ہومو سیکشولیٹی ایک گالی سمجھی جاتی تھی اور اس کو ایک معذوری بھی سمجھا جاتا تھا، جس کی بنا پر ایسے لوگوں کو خفیہ ایجنسی میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی ایلن ٹیورنگ کے بارے میں یہ بات اداروں کو پتہ چلی تو اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1950 تک ایلن اس قدر نا امید اور دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے ایک پوائزن ایپل کھا کر سوسائیڈ کر لی اور دنیا ایک عظیم دماغ اور جینیس سے محروم ہو گئی۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں جہاں کروڑوں لوگ حکومتیں ایک دوسرے سے ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں، وہیں سائنٹسٹ ہیکرز تمام تر ڈیجیٹل سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سافٹ ویئر کے ذریعے کسی بھی طرح کی ڈیجیٹل انفارمیشن کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسپائی ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کسی بھی سسٹم میں انسٹال کیا جا سکتا ہے اور یہ اس سسٹم کی تمام تر معلومات حاصل کر سکتا ہے اور آپ کے پاسورڈ تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی تمام تر کنورسیشن اور گفتگو کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ویڈیو کانفرنس پر کوئی میٹنگ کر رہے ہیں تو یہ سافٹ ویئر آپ کے لیپ ٹاپ کا کیمرہ آن کر کے ساری گفتگو کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور یہ سب کسی انسان یا حکومت کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ سائبر وارفیئر آج کے جدید زمانے کی ایک جنگ ہے جس میں کسی بھی ملک پر ظاہری حملہ کرنے کی بجائے تمام کمپیوٹرز یا پھر ڈیجیٹل سینٹرز پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ان کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سن 2000 سے 2003 کے درمیان امریکہ پر ایک بہت بڑا سائبر اٹیک کیا گیا، جس میں ان کی بڑی آرگنائزیشن جیسے کہ ناسا، سینڈیا، لوکہیڈ مارٹن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور انٹیلیجنس سروسز کو بری طرح متاثر کیا گیا۔ یہ اٹیک ایک دن میں بے شمار مرتبہ دنیا کے مختلف کونوں سے کیے جاتے رہے۔ جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو سامنے یہ آیا کہ یہ کوئی عام اٹیک نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے کسی پورے ملک کا ہاتھ تھا اور مزید معلومات اکٹھا کرنے سے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے چائنا کا ہاتھ تھا اور اس کی ساری فنڈنگ بھی چائنا کی طرف سے ہو رہی تھی۔
اسی طرح کا ایک اٹیک 2010 میں بھی دیکھا گیا جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس اٹیک میں اسرائیل، یو ایس اور ویسٹرن یورپین کا بھی ہاتھ تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں مزید ممالک بھی شامل ہوتے چلے گئے، جس میں ہر حد تک ایران کے سسٹمز میں وائرسز ڈالنے کی اور ان کو ڈیجیٹلی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب چونکہ ایرانی کمپیوٹرز انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتے تھے تو اس وائرس کو ان کے آپریٹنگ سسٹم میں داخل کیا گیا۔ نومبر 2007 میں لشکر طیبہ نے ممبئی پر ایک اٹیک کیا، اور یہ اٹیک موبائل فون کے ذریعے کیا گیا۔ بیسیکلی 10 لوگ جن کے پاس صرف موبائل اور تھوڑا بہت اسلحہ تھا، انہوں نے ممبئی شہر کو بالکل روک کر رکھ دیا۔ یہ اس قدر خطرناک حملہ تھا کہ پوری دنیا کا دھیان ایک بار ممبئی کی جانب آ گیا، اور اس حملے سے پتہ یہ چلا کہ کس طرح ایک موبائل فون پر کسی بھی بڑے حملے کو پلان کیا جا سکتا ہے۔ دراصل وہ 10 لوگ موبائل کے ذریعے خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے تھے، اور اس سب کو ان کا کمانڈر ہزاروں میل دور سے آپریٹ کر رہا تھا۔ حملے کے دوران یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس حملے میں بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں، جن کی تعداد 100 سے 200 کے درمیان بتائی جا رہی تھی، لیکن اصل میں یہ صرف 10 لوگ تھے جو سمندر کے راستے بھارت پہنچے اور آگے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر چند گاڑیاں چرا کے ممبئی کے 2 بڑے ہوٹلز اور ایک ہسپتال کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ حملہ 60 گھنٹوں تک جاری رہا، جس میں 166 لوگ مارے گئے، اور اس سب میں سائبر کمیونیکیشن کا بہت اہم کردار تھا، کیونکہ اگر اس حملے کی انفارمیشن یا ان تمام دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پہلے سے مل جاتی تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہ ہو پاتا۔ جیسے جیسے ہماری سوسائٹی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، ویسے ویسے ہی اٹیک اور حملوں کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسمارٹ کارز اور موبائل فون اگر آپس میں کنیکٹ ہو جائیں تو گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے، یعنی اگر درمیان میں کوئی اور گاڑی یا انسان آ جائے تو گاڑی خود ہی موڑ کاٹ سکتی ہے اور ڈرائیور کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن ان فائدوں کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی ہیں، مثلاً کہ آپ کا موبائل آپ کی گاڑی کو تو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی ساری لوکیشن بھی دوسروں کو بھیج رہا ہے، جس کے ذریعے آپ پر حملہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں دن بہ دن معلومات کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث کوڈ بریکرز کے لیے صحیح معلومات کو نکالنا اور علیحدہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کے پاس کسی بھی ادارے یا حکومت سے متعلق معلومات کا ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جس کے ذریعے پورے ملکوں کے تمام تر اداروں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اٹیک ہمیں تب دیکھنے کو ملا جب رشیا نے اسٹونیا پر حملہ کیا تھا، جس میں پورے کے پورے اسٹونیا کو بند کر دیا گیا۔ رشیا نے اپنی ہیکنگ کمیونٹی کو کہا کہ تم جتنا چاہو اتنا زیادہ مال راتوں رات چوری کر لو، لیکن جب رات کے دوران ہم تم سے کوئی بھی کام کرنے کو کہیں گے تو وہ تمہیں ہر قیمت پر کرنا ہوگا۔ رشیا نے اسٹونیا کے پورے انفراسٹرکچر کو اٹیک کیا۔ انہوں نے ان کا نیوز پیپر بند کر دیا، ٹی وی پر چلنے والی براڈ کاسٹ بند کر دی گئی، حتیٰ کہ پارلیمنٹ، منسٹری اور اے ٹی ایم کو بھی بند کر دیا گیا۔ پورے ملک میں افراتفری کا ماحول پھیل چکا تھا۔ حکومتی ادارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اچانک سے ہو کیا رہا ہے، کیونکہ سب سے ضروری چیز جس پہ ہر چیز کا دار و مدار تھا وہی نہیں چل رہی تھی، یعنی کہ ان کا انٹرنیٹ۔ رشیا نے اس سب کام کے لیے نہ تو اپنے حکومتی اداروں کا سہارا لیا اور نہ ہی اپنی انٹیلیجنس کا سہارا لیا۔ انہوں نے یہ سارا کام لوکل ہیکر سے کروایا۔ انہوں نے اسٹونیا کی تمام تر ویب سائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا اور انہیں بھی بند کر دیا، اور وہ لوگ راتوں رات ماڈرن دنیا سے اٹھ کر پتھروں کے زمانے میں پھینک دیے گئے۔ وہ نہ تو کھانا کھا سکتے تھے، نہ ہی پیٹرول استعمال کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور رشیا ہمیشہ سے سائبر وارفیئر میں بہت زیادہ آگے رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں ظاہری طور پر تو کوئی بم دھماکہ نہیں کیا جاتا، لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں کسی بھی ریاست کو تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایسٹونیا اس خطرناک ٹیکنالوجی کا شکار نہیں بنا،
बल्कि 2010 में रशिया ने इसी तरह का एक हमला क्राइमिया पर भी किया। ये एक मुतनाज़ा इलाका था जो कि रशियन फेडरेशन के मातहत था और इस हमले को हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहा जाता है। रशिया की कुछ स्पेशल फोर्सेस थी जिनका नाम स्पेटनाज रखा गया, जो कि क्राइमिया के अंदर छुपकर ऑपरेट कर रही थी। उन्होंने टेलीफोन स्विचिंग स्टेशन पर कब्जा कर लिया और वहां से वायरसेस भेजकर मोबाइल नेटवर्क को तबाह करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कोई भी बंदा मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि रशिया ने जो हमला क्राइमिया पर किया था ये तो बस सिर्फ एक शुरुआत थी और अभी असल तबाही होना तो बाकी है। रशिया ने यूक्रेन के अंदर भी एक जंग का समा बना रखा है और वो तो इसे जंग समझते भी नहीं है, बल्कि वो तो यूक्रेन को एक लेबॉर्ट्री समझते हैं जिसके अंदर वो अपने तमाम तर तजर्बे करके अपनी काबिलियत को मजीद से मजीद बेहतर बना रहे हैं ताकि उनके आने वाले वक्तों तक उनके हमलों में कोई भी कमी पेशी बाकी ना रहे। नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तमाम ममालिक के पास इंतहाई जबरदस्त और ताकतवर साइबर वॉरफेयर की सलाहियतें मौजूद हैं, जो कि इन ममालिक के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास भी जबरदस्त साइबर सिक्योरिटी मौजूद है। नाजरीन, ज़ाहिरी हमलों के बरक्स साइबर अटैक्स का असर फौरन देखने को मिलता है। कुछ ही लम्हों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी मुल्क की अहम चीजों में बहुत कुछ शामिल होता है, जैसे कि उनका बिजली पानी का निज़ाम, आमदोरफ्त का निज़ाम और इसके साथ ही साथ खुराक, माली और न्यूक्लियर प्लांट्स का निज़ाम भी। और अगर इनमें से किसी एक को भी साइबर अटैक का निशाना बनना पड़े तो उस मुल्क की धज्जियां बखेरी जा सकती हैं और इसके बहुत ज्यादा खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं और मुल्क में आसानी से फसाद बर्पा किया जा सकता है। लोग सड़कों पर आ सकते हैं, आपस में झगड़ा शुरू कर सकते हैं, आटे, दाल और चीनी तक के बहरान भी पैदा किए जा सकते हैं। अब इस सब सूरत हाल में कोई भी इंसान 1-2 दिन तक तो गुजारा कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और चीज़ों की कमी होना शुरू होगी तो मामला बद से बदतर होता जाएगा और बात कत्ल गारत तक पहुंच जाएगी। अब ये हालात हैं कि कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो सकता है। जहाज हजारों मील ऊपर हवा में अपना कंट्रोल खो सकता है। तो आज हमें चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड की अहमियत को समझें और इस सब के लिए खुद को हर लम्हा तैयार रखें, क्योंकि आज जंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि आपके लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर पर लड़ी जा रही है। मुल्क की सारी इकानमी का दारोमदार, सारा बैंकिंग सिस्टम, करेंसी इस डिजिटल वर्ल्ड पर पड़ी हुई है। तो इस तमाम तर टेक्नोलॉजी को समझना और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना और मुस्बत फ़ायदों के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हमें अपने दुश्मन और उसकी कार्रवाइयों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी और उनसे 2-4 हाथ नहीं बल्कि सालों आगे रहना पड़ेगा। तभी कहीं जाके हम इस जंग को जीत पाएंगे और मॉडर्न वर्ल्ड की इस दौड़ में जिंदा रह पाएंगे।